سونا ختم نہیں ہوا تھا. اور ایک جنات کا وظیفہ، جنات بھی صالحین ہوتے ہیں نا، ایک جنات نے کہا کہ بھائی 100 مرتبہ آیت الکرسی زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لو، ایک بیٹھک میں، زندگی میں ایک مرتبہ، روزانہ نہیں، 1000 مرتبہ نہیں پڑھنا، 100 مرتبہ ایک مرتبہ پڑھ لو بیٹھ کر. آدھا گھنٹہ لگے گا، 1 گھنٹہ لگے گا بس. اور پھر ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ 2 مرتبہ پڑھتے رہو. تمہاری طرف جنات دیکھے گا بھی نہیں. بولے ہم لوگ دیکھیں گے بھی نہیں تمہاری طرف. یہ بولے اتنا پاورفل ہے. آج کل پریشانیاں بہت ہیں، یعنی چونکہ میں تو جگ پیر ہوں نا. جگ پیر کا مطلب ہے کہ ساری دنیا میں ہمارا سلوک پہنچتے ہیں. تو ہر آدمی بیچارہ، ہر آدمی، ہر لڑکی، ہر مرد، ہر عورت جو ہے وہ اپنے یعنی بات بیان کرتی ہے، میرا یہ ہے، میرا یہ ہے. آسان طریقہ بتاتا ہوں. گھر کے 4 کونے ہوتے ہیں عام طور سے. یہ جس کمرے میں میں بیٹھا ہوں 4 کونے ہیں، 1 2 3 4. گھر کے 4 کونے ہوتے ہیں. ہر کونے میں 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دو. 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ، دن میں 1 مرتبہ، رات میں 1 مرتبہ. اچھا اللہ نے آپ کو بہت بڑا بنگلہ دیا ہے ماشاءاللہ، اللہ اور بنگلہ دے اور بہت دے. ہماری دعا ہے آپ کے لیے. ہر کمرے میں جا نہیں سکتی، ہر کمرے میں پڑھ نہیں سکتی. آپ ایک کمرے میں پڑھو، اس کا اثر پورے گھر میں چلا جائے گا انشاءاللہ. جیسے ہمارا یہ مدرسہ ہے یا کسی کا مکان ہے جو ہے، آپ یہاں بھی پڑھ لو گے تو اس کا اثر آپ کے سب جگہ پہ چلا جائے گا انشاءاللہ. یہ حضرت عبدالرحمن ابن عوف کا معمول تھا. حضرت عبدالرحمن ابن عوف کا یہ عمل تھا، وہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو میں یہ کرتا ہوں. حضور نے نہیں بتایا تھا ان کو، یہ تجارب الصالحین میں سے آئے گا. ایک تو کہ حضور نے کہا ہو عبدالرحمن ابن عوف 4 کونوں میں آیت الکرسی پڑھ، یہ حضور نے نہیں کہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف آیت الکرسی کی فضیلت بیان کی تھی. مغرب کے فجر کے نمازوں کے بعد پڑھا کرو، رات کو سوتے وقت پڑھا کرو، اس کی فضیلت عام بیان کی تھی. لیکن عبدالرحمن ابن عوف نے اپنے تجربے سے یہ بات کی تھی. وہ ہر کونے میں اپنے گھر کے پڑھتے تھے. اللہ نے بہت مال دیا، 4 بیویاں بھی دی. اور جب ان کا انتقال ہوا تو اتنا زیادہ پیسہ سونا نکلا ان کے گھر سے کہ اس کو کاٹتے وراثت میں تقسیم کر رہے تھے. کاٹتے کاٹتے ان کی کدالیاں جو تھی ہتھوڑے وہ بھی ٹوٹ گئے، لیکن سونا ختم نہیں ہوا تھا. یہ عبدالرحمن ابن عوف، ان کے بدن پر بال بہت تھے اور داڑھی ان کی بہت گھنی تھی. عبدالرحمن ابن عوف کی بال اتنے تھے کہ جوئیں پڑتی تھی. جیسے عورتوں کے بال میں جوئیں کیوں پڑتی ہیں؟ بال زیادہ ہوتے ہیں. اگر مرد بھی ایسے ہی بال رکھے تو ان کے بالوں میں بھی جوئیں پڑے گی. تو ان کے بدن پر جوئیں پڑتی تھی. یہ حضور کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ حضرت جوئیں بھی پڑتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ مجھے یہ کپڑے بھی راس نہیں آتے، سوتی پہنوں، یہ پہنوں. آپ نے فرمایا تو ریشم کا پہن جا. حضور نے ان کو ریشم پہننے کی اجازت دی تھی، صرف عبدالرحمن ابن عوف کو اور کسی کو نہیں. ان کا دیکھے دیکھے خالد ابن ولید نے بھی کرتا سلا لیا کہ دونوں کے مزاج میں میل نہیں تھا. عبدالرحمن ابن عوف اور خالد ابن ولید کے مزاج میں میل نہیں تھا، کچھ نہ کچھ کھٹپٹ ہوتی رہتی تھی. حضور کے پاس قصے آتے تھے تو حضور سمجھاتے تھے یہ کرو یہ کرو یہ کرو. تو اب تو خالد ابن ولید نے پہن لیا. حضرت عمر نے کہا بھائی خالد یہ کیا؟ تو خالد بن ولید نے کہا وہ چچا کو تو کہتے نہیں، آپ جو کو پہن کر آئے ہیں ریشم کا کپڑا اور میں پہنتا ہوں تو اشکال کرتے ہو آپ. یہ حضرت عمر سے کہا. حضرت عمر نے کہا چچا کو تو حضور نے اجازت دی تھی، تجھے اجازت دے دی ہے، اسے نکال. چنانچہ نکال دیا انہوں نے جا کر. لیکن ریشم تھا مہنگا تو انہوں نے اپنے چھوٹے بچوں کے کپڑے بنا لیے. ضائع نہیں جاوے نا، عورتوں کی عادت ہوتی ہے ضائع نہیں جاوے، ٹکڑا ہے یہ ہے یہاں لگا لو یہاں لگا لو یہاں لگا لو. بچوں کو بنا لیا. بچے لے کر آئے خالد بن ولید. جب بچے لے کر آئے تو حضرت عمر نے کہا بھی یہ کیا؟ یہ کہا حضرت وہ میرا کپڑا تب ضائع ہوتا. بولے ان کو بھی اجازت نہیں ہے، مردوں کو اجازت ہے ہی نہیں، نکال ان کے کپڑے. صرف عبدالرحمن ابن عوف، حضور نے خاص اجازت دی تھی ان کو، صرف ایک ہی صحابی اور کوئی نہیں. یہ عبدالرحمن ابن عوف. کیا مال بھی اللہ نے بہت دیا اور ان کا معمول تھا. میں نے بکھرے موتی میری کتاب ہے، یہ آپ کے ہاسوڑ میں بھی ہوگی، کئی خواتین کے پاس بھی ہوگی، 12-13 جلدیں آ گئی ہیں اس کے الحمدللہ. اس میں نے مضمون لکھا ہے کہ عبدالرحمن ابن عوف کا یہ معمول رہا تھا
کہ اپنے گھر کے چاروں کونوں میں آیت الکرسی پڑھتے تھے۔ آپ اگر یہ معمول بنا لو گی انشاءاللہ تو جنات، جادو، نظر، حسد سب بھاگ جائے گا۔ ہمارے خاندان میں ایک خاتون تھی، بہت بیمار رہتی تھی، تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ خواب میں آئے اور مومن کا ہتھیار دکھائی، تو بہت پریشان ہے، تجھے کینسر ہے اور بہت ٹینشن میں رہتی ہے، تجھے جو علاج کرانا ہے کرا، لیکن یہ کتاب مضبوطی سے پکڑ لے۔ مومن کا ہتھیار دکھائی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ کتاب پکڑ لے۔ اب وہ دیکھا تو ارے یہ تو مولانا کی کتاب ہے، منگوائی الحمدللہ، اور منگوانے کے بعد جو اللہ کے کرم سے ٹھیک ٹھاک ہے، چل رہی ہے ماشاءاللہ۔ اس لیے مومن کا ہتھیار بھی پڑھو، اور یہ آیت الکرسی والا عمل بھی میری طرف سے میں ہدیہ دیتا ہوں آپ کو، اسے کرو آپ اپنے گھر کے چاروں کونوں کے اندر چپکے سے پڑھ لینے کا۔ اور پھر تیسری بات یہ کہ آپس میں محبتیں ہوں، اس کے لیے گھر کی کوئی بھی عورت، کوئی بھی بچہ، کوئی بھی بڑا یا چھوٹا، ایک مرتبہ صرف فاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کر دے، وہی پانی چائے میں استعمال ہوگا، وہی پانی کھانے میں استعمال ہوگا، وہی آپس میں محبتیں رہے گی انشاءاللہ۔ اور دین پر چلنے کی کوشش کرو۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ پیٹ میں جو بچہ ہے نا آمنہ کے، محمد نام رکھنا۔ حضرت آمنہ کہتی تھی مجھے بھی خواب میں آیا، تیرے پیٹ میں جو بچہ اس کا نام محمد رکھنا، محمد رکھنا، محمد رکھنا۔ خدا کی شان، یہ محمد ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں اور اتنے مشہور ہو گئے، جس گھر میں لڑکا پیدا ہوتا ہے یہودی کے ہاں وہ محمد نام رکھتے، یہ جو لڑکا پیدا ہو محمد 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 محمد، اور پھر جو وہ کہتے پھر ہمارے گھر میں محمد ہے، ہمارے گھر میں محمد ہے، محمد ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کے یعنی احمد نام رکھنا سب بھول گئے، کہ حضور کو تو دو نام تھے، محمد اور احمد، تو احمد نام رکھنا اتباع سے بھول گئے۔ پھر یہودیوں نے کہا کہ خالی محمد، صرف محمد نہیں، محمد اور احمد، تم لوگوں نے احمد تو رکھا نہیں ہے، محمد رکھا ہے، یہ وہ محمد نہیں ہے جو آنے والا ہے، وہ الگ ہے۔ یہ ابن کثیر نے لکھا ہے۔ اب عبداللہ کا قصہ سنو کہ عبداللہ کے ساتھ یہ قصہ ہوا کہ کئی عورتیں، 200 کا تو میں نے تذکرہ کتاب میں پڑھ بھی لیا، آپ تو کہہ بھی دیا، 200 عورتیں چاہتی تھی کہ ہم سے نکاح ہو جاوے اور یہ نور ہمارے پیٹ میں منتقل ہو۔ چنانچہ ایک مرتبہ سارے یہودیوں نے میٹنگ کی مکہ مکرمہ میں، یہود نصارہ سب، اور انہوں نے کہا کہ یہی آدمی ہے کہ جو نبی کا باپ بننے والا ہے، عبداللہ، کسی طریقے سے اس کو قتل کر دو۔ تو پلاننگ کی انہوں نے، پلاننگ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو شوق تھا شکار کھیلنے کا، جیسے بچوں کو شوق ہوتا ہے، کسی کو تیرنے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو کار چلانے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو گھومنے پھرنے کا شوق ہوتا ہے، اور کسی کو جو ہے خواہ مخواہ واہ واہ کرنے کا شوق ہوتا ہے۔
ہر ایک کے شوق الگ الگ ہوتے ہیں. ان کا شوق تھا یہ شکار کھیلنے کے لیے جاتے تھے, اور ان کے والد جو تھے یعنی عبد المطلب یہ بھی ہمت افزائی کرتے تھے, بیٹا جاؤ شکار کھیلو, جاؤ 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 شکار کھیلو, جاؤ شکار کھیلو, جاؤ. ہرن لے کے آتے تھے وہاں سے, دور دور جا کر ہرن کو مار کے لے کے آتے تھے. تو یہ شکار کھیلنے گئے اتفاق سے عبداللہ, اور وہ یہود نصارہ انتظار میں تھے. سب یہود نصارہ نے ایک جو ہے ٹولی بنا دی, اور ٹولی بنا کر ان کو گھیر لیا, اور سب نے کہا اقتلو اقتلو اقتلو, قتل کرو قتل کرو. اتنے میں یہ آمنہ کے جو والد تھے یہ بھی وہاں بکریاں کرا رہے تھے, یہ بھاگے بھاگے آئے حضرت آمنہ کے والد, اور انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو, یہ تو ہمارے مکہ کا لڑکا ہے. کیا نہیں, ہمارے مکہ کا لڑکا ہے, یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ, ابھی حضور کا رشتہ نہیں ہوا تھا. تو یہ آمنہ کے والد جو ہے یہ بھاگے بھاگے آئے, اور بھاگے بھاگے آ کر سب کو جو ہے ہٹایا, سب کو مارا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو پکڑ کر لا کر عبد المطلب کو دے دیا کہ تمہارا بچہ تو آج مر جاتا, آج میں نے ہی اس کو بچایا ہے. اور یہ کہ یہ سارے یہودی گھیرے ہوئے تھے. حضرت عبداللہ نے بھی کہا, تو علماء نے لکھا ہے اس وقت میں جو حضرت آمنہ کے والد کی نظر عبداللہ پر پڑی تو انہوں نے اپنی آمنہ کے لیے دعا مانگنی شروع کر دی کہ اللہ میں اسے داماد بنانا چاہتا ہوں, یا اللہ میں اسے داماد بنانا چاہتا ہوں, کہ میں اسے داماد بنانا چاہتا ہوں. یہ جو میں نے نیکی کی ہے اس کو بچایا ہے, بس یہ میرا داماد بنے, یہ میرا داماد بنے, یہ میرا داماد بنے. چنانچہ حضرت آمنہ کے ساتھ نکاح ہوا, قصہ تفصیل سے گزر گیا جو میں نے کہا ہے. اب جب یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہوا, قریش اس میں عبداللہ بھی تھے, شام کے لیے شام تک پہنچے. حضرت عبداللہ کو بیماری کیا تھی یہ بتاؤں, میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ٹی بی کی بیماری, یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اس زمانے میں ٹی بی شی بی تو تھی نہیں, یا ہوگی, سردی, نزلہ, زکام, بخار, کھانے کی کوئی طبیعت نہ چلے, کوئی اچھا نہ لگے, جب دیکھو تو بخار, اس قسم کی حالت کے اندر وہ رہتے تھے. یعنی یہ کب ہوا ان کو, یہ جب سفر شروع ہوا, کچھ نکاح ہوا, نکاح ہونے کے بعد آمنہ کے ساتھ زندگی گزارنی شروع ہوئی, میاں بیوی والی زندگی گزرنی شروع ہوئی. کچھ ہی دن جو ہے وہ رہے تو عبد المطلب نے کہا کہ بیٹا اب تمہارا نکاح ہو گیا ہے, بیوی بھی آ گئی, بچہ بھی ہوگا, تو خرچے بڑھیں گے تمہارے, تو دھندا بندہ کرو. ابا کیا کرو دھندا, انہوں نے کہا شام جاؤ, چلو میں جماعت بناتا ہوں. تو ہاشم نے جو ہے شام جانے کی ترتیب بنائی تھی, ان کے عبد المطلب کے والد نے وہی ترتیب سے قافلہ روانہ کیا. یہ بھی گئے, لیکن اچھا شام پہنچے بھی, یہ نہیں کہ شام نہیں گئے, دھندا بھی کیا. اب دھندے میں نفع ہوا, نقصان ہوا, وہ بڑی تفصیل ہے اس کی, لیکن یہ کہ واپسی مدینہ منورہ آ کر انہوں نے قیام کر لیا, اور سارا قافلہ واپس آیا. عبد المطلب انتظار میں تھے, پوچھا بھائی کہاں ہے عبداللہ, نے کہا وہ تو بیمار ہو گیا. چنانچہ آمنہ جو تھی یہ بھی انتظار میں تھی, کیا آئے گا آئے گا میرا شوہر, آئے گا میرا شوہر, آئے گا. اطلاع ملی کہ طبیعت بہت خراب ہے ان کی. حارث کو بھیجا عبد المطلب نے, حارث یہ بڑا بیٹا تھا, یہ بھی دیر سے پہنچے, راستے میں ان کا بھی کچھ ساتھ کے ساتھ قصہ ہو گیا حارث کا. وہ گئے تو بھائی کو دیکھنے وہاں, کبھی وہاں جا کر عبداللہ کو دیکھوں, کوئی معاملہ ہو گیا, 10 دن میں پہنچنا ہے, 15 دن میں پہنچے, 20 دن میں پہنچے, دیر ہو گئی. وہاں جب پہنچے, وہاں پہنچ کر لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم نے تو جو ہے عبداللہ کو بہت بچانے کی کوشش کی, وہ بچ نہیں سکا, اور نابغہ کے مکان میں ہم نے دفن کر دیا, وغیرہ وغیرہ. اب یہ حارث کو یہ ہوا کہ باپ کو جا کر کیا کہوں گا, اور بھابھی کو کیا کہوں گا. حضرت آمنہ تو بھابھی ہوئی, یہ کہا بھابھی کو کیا کہوں گا, باپ کو کیا کہوں گا, عبد المطلب کو کیا کہوں گا, مکہ والوں کو کیا کہوں گا. اچھا بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ چونکہ جب یہ مدینہ آئے عبداللہ, تو مدینہ تو یہودی سے بھرا ہوا تھا, تو بھرے ہوئے تھے یہودی, وہ بھی دیکھنے آتے تھے. ہاذا ہوا تھا, ہاذا ہوا تھا, ہاذا ہوا تھا, ہاذا ہوا تھا. یہی ہے وہ نبی کا جو باپ ہے وہ یہی ہے, نبی کا جو باپ ہے وہ یہی ہے. وہ کیسے پہچانتے تھے؟ تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ ان کی پیشانی پر, یا ان کے ہاتھوں پر, یا ان کے ہونٹ پر, یا ان کے ناک پر, یا کان پر جو تل تھے, وہ تل سے پہچانا انہوں نے کہ یہ ہے. ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے, یہ آخری نبی کا ابا یہی. نظریں بھی لگی, بیماریاں بھی. چنانچہ عبداللہ کا تو مدینہ منورہ میں انتقال ہوا. اب یہاں انتظار میں مکہ والے,
کہ کیا ہو رہا ہے، کیا خبر آتی ہے، کیا خبر آتی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب عبداللہ کے انتقال کی خبر لے کر یہ حارث مکہ مکرمہ پہنچے تو یہ ڈر رہے تھے کہ سب سے پہلے میں کس کو خبر کروں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آمنہ کا گھر یعنی عبداللہ کا گھر اور عبد المطلب کا گھر دونوں گھر قریب تھے۔ عبد المطلب کو تو عبداللہ سے بہت محبت تھی، اپنے پاس ہی رکھتے تھے، جس بچے سے محبت ہوتی ہے اپنے قریب ہی رکھتے ہیں اس کو۔ تو کہا کہ میں آمنہ کے پاس جاؤں یا عبد المطلب کو کہوں، چنانچہ سیدھے باپ کے پاس آئے۔ اب جب باپ کے پاس آئے تو حضرت آمنہ بھی بھاگی بھاگی آ گئی، قریب قریب میں تو تھا ہی، بھاگی بھاگی آ گئی، بھائی کیا خبر ہے عبداللہ کی، کیا خبر ہے، عبداللہ کہاں ہے، کیسی طبیعت ہے ان کی۔ اور انہوں نے آہستہ سے کہا اپنے ابا سے کہ ابا بھائی کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ جب آمنہ نے یہ سنا تو ظاہری بات ہے کہ فکر ہوئی، یہ غم ہوتا ہے، فطری چیز ہے، اور حمل بھی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ میں آ چکے تھے، خواب تو اچھے آ رہے تھے، لیکن شوہر کا چلے جانا یہ بھی بڑی چیز ہے۔ جب یہ خبر پہنچی، آمنہ نے جب یہ سنی تو علماء نے لکھا ہے کہ آمنہ نے بڑے زبردست درد بھرے اشعار پڑھے۔ وہ اشعار تو میں نہیں پڑھتا، اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں۔ یہ کہا کہ ارے عبداللہ، بطحا کی آغوش ہاشم کے صاحبزادے سے خالی ہو گئی۔ بطحا کہتے ہیں مدینہ منورہ۔ یا ساکن البطحا عالمتن البکا، یا ساکن البطحا عالمتن البکا، ذکر کا انسانی جمیع المصائب۔ یہ حضرت فاطمہ کے اشعار ہیں جو حضور کے انتقال پر حضرت فاطمہ نے کہے تھے۔ تو بطحا نام گویا کہ حضرت فاطمہ کی زبان سے نکلا ہے۔ یا ساکن البطحا عالمتن البکا، یا ساکن البطحا عالمتن البکا، ذکر کا انسانی جمیع المصائب۔ اور بطحا کے رہنے والے، رونا بھی آپ نے سکھایا ہے اور ہنسنا بھی آپ نے سکھایا ہے۔ جب بھی مجھ پر کوئی مصیبت آتی ہے تو حضرت فاطمہ کہتی تھی میں درود شریف پڑھ لیتی ہوں، میری مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ بطحا، تو یہ آمنہ نے بطحا کا ذکر کیا کہ او عبداللہ، او ہاشم کے بیٹے، عبد المطلب کے بیٹے نہیں کہا، ہاشم کے بیٹے کہا، کیونکہ ہاشم یہ زیادہ معروف تھے عبد المطلب کے مقابلے میں، کیونکہ سلمہ سے نکاح ان کا ہاشم کا مدینہ منورہ میں ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا او ہاشم کے بیٹے، بطحا تجھ سے خالی ہو گیا اور بطحا کی زمین نے تجھے نگل لیا۔ دوسرے اشعار میں یہ کہ مبارک ہے کہ بطحا کی زمین نے تجھے قبول کر لیا، بطحا نے تجھے اپنا لقمہ بنا لیا، بطحا کی زمین نے تجھے قبول کر لیا۔ آگے فرمایا کہ بہت اچھا آدمی تھا، میں دیکھ رہی ہوں کہ موت نے اسے پکار لگائی تو اس نے لبیک کہہ دیا، یہ نہیں کہا ابھی نہیں ابھی نہیں، جوان بیوی کو چھوڑ کر آیا ہوں اور حمل، چونکہ عبداللہ کو معلوم تھا کہ حمل ٹھہر گیا ہے، یہ عبداللہ کو معلوم تھا، وہ امنگوں کے ساتھ گئے تھے کہ حمل ٹھہر گیا ہے، بیوی بھی جوان ہے، خوبصورت ہے، بچہ بھی پیدا ہوگا، بچہ کو دیکھوں گا، حمل ٹھہرنے کی اطلاع ان کو تھی۔ اس پر یہ اشعار حضرت آمنہ نے پڑھے، یوں کہا کہ ابھی باپ کی تمنا ہوتی ہے بیٹے کو دیکھوں، بیوی کو دیکھوں، لیکن موت نے پکارا تو سب کو چھوڑ دیا اور موت کی بات پر لبیک کہہ دیا۔ اب موت نے لوگوں میں ابن ہاشم جیسا کوئی نہیں چھوڑا، ابن ہاشم کہا، ابن عبد المطلب نہیں کہا، ابن ہاشم جیسا، کہ موت نے ایسا انسان نہیں چھوڑا۔ اتنی حسرت ناک تھی وہ شام کا وقت۔ آمنہ نے پوچھا یا عبد المطلب نے پوچھا کتنے بجے انتقال ہوا تھا؟ یا عبد المطلب نے حارث سے پوچھا انتقال کی خیر خبر، کہ کتنے بجے ہوا، کیا ہوا، ساری خبر لیتے ہیں نبی، 4 بجے ہوا تو 4 شام کے وقت انتقال ہوا، یہ انہوں نے حارث نے آ کر سنایا، شام کے وقت انتقال ہوا۔ اس پر حضرت آمنہ نے کہا کہ وہ شام مجھے یاد ہے، وہ شام مجھے یاد ہے اے عبداللہ، جب لوگ تجھے تختے پر لٹا کر لے جا رہے تھے، میں یہاں تھی اور میرے خیالات تجھے دیکھ رہے تھے کہ شوہر اب جا رہا ہے، شوہر کی محبتیں جا رہی ہیں، لیکن اللہ کے لیے میں نے قربان کیا، اب مجھے کچھ پتہ نہیں ہے میرے پیٹ میں لڑکا ہے یا میرے پیٹ میں لڑکی ہے، اب کچھ پتہ نہیں ہے، یہ بچہ تو اب پیٹ میں ہوتے ہوئے یتیم ہو گیا، یتیم تو بچے ہوتے ہیں دنیا میں آنے کے بعد، لیکن آمنہ نے کہا یہ بچہ تو ایسا ہے
پیٹ میں ہوتے ہوئے یتیم ہو گیا، اور تیری یادیں ہمیشہ مجھے یاد آئیں گی، ہوائیں چلیں گی تو مجھے یاد آئے گا، خوشبوئیں چلیں گی تو مجھے یاد آئے گا، یہاں تک کہ چاند کو دیکھوں گی تو مجھے یاد آئے گا۔ تجھ جیسا رحم دل، تجھ جیسا کریم، تجھ جیسا با اخلاق میں نے اب تک کسی کو نہیں دیکھا ہے، تجھ جیسا۔ تیرے بدن کی خوشبو اب تک میرے ناکوں میں میرے ناک محسوس کر رہے ہیں۔ روتی رہی، اشعار پڑھتی رہی۔ جب عبد المطلب سے رہا نہ گیا تو عبد المطلب نے ہاتھ پکڑا، عبد المطلب بھی روئے، اور عبد المطلب لے کر آمنہ کو اپنے گھر پر لائے، اور پھر گھر پر لا کر کہا یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، البتہ یہ کہ تم فکر نہ کرو، اور جو ترکے میں جو چیزیں تھیں میراث میں، جیسے 5 اونٹ ہیں، کچھ بکریاں ہیں، اور یہ ام ایمن تھی، کچھ کپڑے تھے، یہ دیے حضرت آمنہ جو ہے وہ ان کو دو فکر حضرت آمنہ کو، ایک تو شوہر چلا گیا، دوسرا یہ پیٹ میں بچہ ہے، اب پتہ نہیں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، لیکن حضرت آمنہ کہتی تھی کہ جس دن حمل ٹھہرا، صحابت سے فارغ ہوئے اور حمل ٹھہرا تو مجھے تو پتہ نہیں تھا، بھی قوالی لڑکیوں کو پتہ نہیں چلتا حمل ٹھہرا ہے۔ تو حضرت آمنہ کہتی تھی کہ جب حمل ٹھہرا تو مجھے کچھ پتہ نہیں، لیکن میں جاگتے سونے میں تھی، کسی آنے والے نے آ کر کہا آج تیرے پیٹ میں نبی آ گیا، اور زور سے کہا۔ میں گھبرائی، میں نے کہا کیا میرے پیٹ میں نبی آ گیا ہے، کہنے والا کیا کہہ رہا ہے میرے پیٹ میں؟ اور پھر کہا اب جو ہے میں تمہیں ایک بات اور بھی کہتا ہوں، اس کا نام محمد رکھنا، اور تم بالکل ٹینشن نہ لینا۔ تو عبد المطلب جو تھے، کئی روایتوں میں ہے، کوئی حال آتا ہے گھر کے اندر، جیسے گھر میں حالات آتے ہیں، تو عبد المطلب حضرت آمنہ کو لے کر بیت اللہ پر جاتے اور ایک جملہ کہتے، اے اللہ میری اس بہو کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے طفیل سے دعا مانگتا ہوں، میری پریشانی دور کر، بس اتنا جملہ کہتے ہیں وہ پریشانی دور ہو جائے۔ تو عبد المطلب جو پورا نگاہ حضرت آمنہ پر تھی، برابر دھیان سے ان کو رکھنا، دھیان سے دیکھنا، ان کی خبرگیری کرنا وغیرہ وغیرہ۔ چچا اور بھی تھے، لیکن عبد المطلب کا معاملہ جو ہے بہت ہی الگ۔ چنانچہ حضرت آمنہ کہتی ہے کہ عبد المطلب کہیں پر بھی جاتے تو مجھے ضرور لے جاتے، بیٹا چلو آج جنگل میں جائیں گے۔ تو حضرت آمنہ کہتی ہے کہ میں جاتی ہے، لیکن چونکہ حمل سی تھی۔ حضرت آمنہ ایک بات اور کہتی تھی، عام طور سے عورتوں کا حمل میں تکلیف ہوتی ہے، لیکن میرا حمل بہت ہلکا پھلکا تھا، کوئی تکلیف نہیں، جیسے الٹیاں ہوتی ہیں، پاؤں درد کرتے ہیں، بخار آتا ہے، ڈکاریں آتی ہیں۔ آپ نے کہتے ہیں مجھے کبھی الٹی نہیں ہوئی، کبھی بخار نہیں آیا، بالکل ہلکا پھلکا۔ اگر کسی جگہ کے اوپر جانا ہوتا اور وہ جگہ سخت ہوتی، میں پاؤں رکھتی وہ جگہ نرم ہو جاتی، یہ حضرت آمنہ کہتی تھی۔ اور کئی مورخین نے اسے لکھا ہے، پانی چاہیے تو پانی مجھے لینا نہیں پڑتا، وہ پانی خود آ جاتا، جیسے کوئی پانی چاہیے تو پانی خود ہی چلتا چلتا میرے پاس آ جاتا ہے، پانی پی لیتی۔ اب میں سوچتے رہتی تھی کہ یہ چیز میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، شوہر کا تو انتقال ہو گیا، گھر والے ہیں، سب ہیں، عبد المطلب ہے، لیکن عبد المطلب جو ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حمل جو آمنہ کے پیٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، 50 دن رہ گئے، 50 دن۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 50 دن کے بعد پیدا ہونے والے ہیں، تو بہت بڑا حادثہ ہوا مکہ مکرمہ میں، جسے واقع فیل کہتے ہیں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جو نازل ہوئی بعد میں، اس کو واقع فیل کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے 50 دن پہلے کا یہ قصہ ہے، اور سب سے بڑا حادثہ مکہ والوں کے لیے یہ تھا۔ اب اچھا پہلے ایک پوائنٹ کی چیز بتا دوں، علم نشرح، علم ترى، تو جب علم نشرح، علم یہ آیا، علم ترى میں بھی علم یہ آیا۔ آپ قرآن کی صورتوں کے اندر دیکھو، چھوٹی صورتوں میں ایسی صورت نہیں ملے گی کہ جہاں علم یہاں بھی ہے علم یہاں بھی ہے۔ اس میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ کوئی بہت پریشان ہو، یہ آج کا ہدیہ ہے، دے رہا ہوں آپ کو، کہ کوئی بہت پریشان ہو، پہلی رکعت میں علم نشرح پڑھے، دوسری رکعت میں علم ترى پڑھے، اس کے بعد دعا مانگے، پڑھا تو اس کی پریشانی دور ہو جائے گی۔
قرآن شریف میں 2 آیتیں ایسی ہیں جس میں جتنے حروف ہیں قرآن کے وہ 2 آیتوں میں آئے ہیں، ایک چوتھے پارے میں ہے اور ایک 26ویں پارے میں ہے، وہی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اس کے پڑھنے کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ سارے رموز ہے، رموز۔ تو یہ واقعہ ہوا اصحاب فیل کا۔ تو عبد المطلب کو 2 ٹینشن کہ اتنا بڑا بادشاہ مکہ کو ختم کرنے کے لیے چل پڑا ہے اور کعبے کو ختم کرنے کے لیے چل پڑا ہے کہ ایک تو کعبے کو بچانا، مکہ والوں کو بچانا، دوسرا میری بیٹی کو بچانا۔ امن یہ حمل سے ہے اور بالکل بچہ پیدا ہونے کا وقت قریب ہے، اس کا کیا ہوگا؟ تو اصحاب فیل کا قصہ جو ہے تفسیروں میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ پیدا ہونے سے 50 یا 55 دن پہلے کا قصہ ہے، اس لیے مفسرین اس کو بہت تفصیل سے لکھتے ہیں۔ اب رہا کا قصہ، یہ قصہ انشاءاللہ کل پورا کروں گا کہ یہ قصہ کیا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لك الحمد كله ولك المن كله ولك الشكر كله ولك الخلق كله ولك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يصعد الكلم الطيب كله اللهم لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالقرآن لك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها لا إله إلا الله لا إله إلا الله أعلى من كل شيء لا إله إلا الله أغلى من كل شيء لا إله إلا الله أطيب من كل شيء لا إله إلا الله أزهر من كل شيء لا إله إلا الله أكبر من كل شيء لا إله إلا الله ليس قبله شيء لا إله إلا الله ليس بعده شيء لا إله إلا الله ليس فوقه شيء لا إله إلا الله ليس دونه شيء لا إله إلا الله ليس معه شيء لا إله إلا الله لا إله إلا الله ليس كمثله شيء لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله زنة كل شيء لا إله إلا الله سعة كل شيء لا إله إلا الله المحيط بكل شيء لا إله إلا الله الباقي بعد فناء كل شيء لا إله إلا الله في قلوبنا لا إله